اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا الاخوۃ المؤمنون اللہم صلی علی محمد اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ میرے گران اور محترم اسلام کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی علیہ السلام کا مسجد قباء سے نکلنا جانا، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اب ابن اسحاق کا قول بھی جو کہ یہ تاریخ دان ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اس کے جانے میں قباء سے مدینہ شریفہ جانے، یہ بھی مدینہ ہی تھا، کوئی باہر نہیں تھا، لیکن جہاں پر مسجد نبوی واقع ہے وہاں پر جانا، یہ تقریباً 3 کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ اس میں بہت سے اقوال ہیں اور خرافات بھی ہے، لیکن جو ذرا سا صحیح اقوال ہے اور جو یہ محمد بن اسحاق یہ تاریخ دان بھی ہے، اس کا تاریخ کا اسلامی تاریخ کا کتاب بھی ہے، اور بڑے بڑے مفسر حدیث میں سے ہے۔ محمد بن اسحاق نے زہری، محمد بن صالح اور شعبی کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ در حقیقت سب سے پہلے ابن اسحاق کا بیان ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ یہ تاریخ دان بھی ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں پیر کے دن سے جمعرات کے روز تک قیام فرمایا، جسے کہ پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں بیان کیا ہوا ہے، اور وہاں پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی تھی، اور جمعے کے روز وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن بعض بتاتے ہیں کہ نہیں 7 دن رکے تھے، کوئی کہتا ہے 14 دن رکے تھے، کوئی کہتا ہے کہ مختلف آراء ہے، لیکن جمعہ کا نماز جو تاریخ میں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، سب سے پہلے مدینہ شریفہ کے مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی۔ اس لیے ابن اسحاق کا حوالہ میں نے یہاں پر دیا۔ اب آگے چل کر کے یہ تو تھی، بہت سارے 3-4 حوالے ہیں، لیکن جو مضبوط تھا اور جمعہ نبوی شریف کے بارے میں بھی ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں سے پیر کے دن وہاں داخل ہوئے، اور بنو عمرو بن عوف وہاں اتنا دن قیام کیا، پیر کا دن
منگل کا دن، بدھ کا دن، جمعرات کے دن 4 دن قیام کیا، اور 5ویں دن جمعہ کی صبح وہاں سے روانہ ہوئے۔ جیسے کہ پہلے ہے کہ بہت سارے قبائل جمع ہوئے، ایک نے کہا میرے ہاں چلو، دوسرے نے کہا میرے ہاں چلو، آخر بات یہاں پر ٹیری کے ناکا کی جو رسی ہے مہار ان کے گلے میں ڈال دو اور اس کو جانے دو، جہاں یہ بیٹھ جائے بس میں وہاں قیام کروں گا، تاکہ کسی کو اس میں اعتراض نہیں ہو یا کوئی خفا نہیں ہو جائے کہ ہمارے ہاں قیام نہیں کیا۔ کثیر اجتماع جمع تھا اور ایک بڑے اجتماع کی شکل میں نبی علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے، اونٹنی پر سوار ہوئے، اور اونٹنی کو انہوں نے بولا کہ اس کو راستہ دو۔ اونٹنی جاتے 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 آخر ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، جہاں وہ میدان تھا جو میں نے پہلے عرض کیا ہوا ہے، بڑا سارا میدان تھا، جو وہ 2 لڑکوں کا تھا یا 3 لڑکوں کا، ساحل اور ساحل کی۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے انہوں نے ان کو ہدیہ کرنا چاہا اس میدان کو، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو خرید لیا، اس میدان کو پیسہ دے، کیونکہ یتیم کا مال تھا۔ بس وہاں پر پھر مسجد کی بنیاد رکھی گئی جسے پہلے ہم بیان کیا ہوا ہے، اور وہاں آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہنے لگے۔ اب سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے پہلے اوس اور خزرج میں بھائی چارہ کرنا تھا، دوسرا مہاجرین کا جو بہت سارے آئے ہوئے تھے، اور کبھی ایک کے ساتھ 6-7 جگہ بندوں نے پناہ لی تھی، تو نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بھی تھا کہ ان مہاجرینوں کو ڈیوائیڈ کر کے، تاکہ ایک پر بوجھ نہیں پڑے، بڑے طریقے منظم طریقے سے تقسیم کیا جائے، اور تاکہ یہ معاملہ کسی پر بوجھ نہیں بنے، کیونکہ مہاجرین مکہ جتنے بھی تھے ان کا کوئی جائیداد مدینے میں نہیں تھا اور کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ ایک یہ اس کے سامنے تھا مسئلہ حل کرنا، دوسرا جو تھا یہود کے ساتھ کیا کرنے کا ہے، اور کیونکہ وہاں 3 بڑے قبیلے تھے اور بڑا زور و شور اور اثر بھی تھا، بہت سارے آثار تھے ان کا، ادھر مدرسے تھے، اسکول تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ بات یا صلح نبھانا تھا۔ اور چوتھا مسئلہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے خود انتظامی امور کا سیٹ اپ کرنا تھا۔ یہ 4 مسئلے تھے، مگر نبی علیہ السلام دوسرے کے ہاں مہمان تھے، اور یہ کتنا ہو سکتا تھا، کتنا چل سکتا تھا۔
اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو ابو رفیع بھی جو ابو بکر کے سیدنا ابو بکر کے غلام تھے، یہ پہلے سے آئے ہوئے تھے مدینہ میں، ان کو مکہ بیچ کر کے اور انہیں کہا کہ ہماری اہل و عیال لے کے آؤ، ابو بکر کی بھی اور نبی علیہ السلام کی اپنی بھی، اور 500 درہم بھی دیے تاکہ خرچہ مرچہ وہاں آئے۔ یہ لوگ وہاں جا کر کے زید بن حارثہ نے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں سیدنا فاطمہ، سیدنا ام کلثوم بھی لیے اور ام المؤمنین سودا بھی لیا۔ یہ اپنے ساتھ لے کے آئے اور اس کے لیے یہ گئے ہوئے تھے، لیکن آپ کی بیٹی رقیہ اپنے شوہر کے ساتھ عثمان بن عفان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ جو بعد میں مدینہ آئے، اور ان کے ساتھ زید بن حارثہ کی بیوی بھی تھے، ام ایمن بھی، اور عبداللہ بن ابی بکر بھی، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ آئے، لیکن اس وقت تک ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے ماں کے ساتھ رہے۔ ام رومان وہ بھی آئے، دونوں بہنیں اسماء اور عائشہ سیدنا یہ بھی آ گئے، اور نبی علیہ السلام کی اور دختر زینب اپنے شوہر عاص بن ربیع کے ساتھ مکے میں ہی رہ گئے، وہ بعد میں آئے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، ان کی زوجت میں تھی اور اس کوشش میں تھی کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائے اور ہم پھر ہجرت کر کے مدینہ چلیں گے انشاءاللہ۔ یہاں آ کر کے اہل عیال ابو بکر، سیدنا ابو بکر کی بھی آ گئی، بیٹیاں بھی آ گئی، بیٹا بھی آ گیا ایک، اور کچھ اس کا فیملی کے کچھ ارکان جیسے عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، بہت مشکل سے مکہ فتح کے روز مسلمان ہوئے۔ جنگ بدر میں کافروں کے صف میں تھے، ابو بکر، سیدنا ابو بکر اس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اگر میرا بیٹا، وہ بعد میں انشاءاللہ بیان آئیں گی، تو میں ان کو قتل ہی کر دوں گا۔ بہرحال ان کو نہیں ملے وغیرہ، وہ قصہ بعد میں ہوگا۔ یہاں پر جب لائی گئی یہ اصحابیہ، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے مسجد کے ساتھ 2 کمرے بنائے پیوستہ،
ایک چھوٹا سا صحن، بعد میں وسعت دی گئی، اس میں اور بھی امہات المومنین آ گئے تھے بہت سارے، تو گھر بڑا ہوا کرنا پڑا صحن کو، لیکن فی الحال 2 کمروں پر مشتمل بمائے صحن کے ایک مکان بنایا گیا نبی علیہ السلام کے لیے۔ وہاں پر آپ ام سودا اور آپ رہنے لگے، باقی سیدنا عائشہ اور اس کا بہن اور اس کی ماں، یہ سیدنا ابو بکر کے ہاں وہاں بھی ان کے ساتھ ہی سیدنا ابو بکر کی گھر بھی تعمیر ہوئی اور رہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ایوب انصاری کے مکان میں نبی علیہ السلام کی مدت 7 مہینے تھی، کیونکہ اپنے عیال نہیں آئے تھے، اس لیے وہ مہمان نوازی میں ہی تھے، یا شاید اس سے کم ہو سکتا ہے اور اقوال بھی ہو۔ بہرحال جب تک اس کے اپنے گھر نہیں بناتا نبی علیہ السلام کی اور گھر آباد نہیں ہوا تھا، تب تک وہ ابو ایوب انصاری کے مکان میں ہی رہے، جو اس مسجد کی بہت قریب تھی۔ یہاں پر میں نے پہلی بار عرض کیا کہ اس میدان کو صاف کر کے یہاں پر جلدی لوگ بہت سارے تھے، پورا مجمع تھا، پتھر صاف سوکھ کر کے اور اس کے لیے یہاں جمعہ کا نماز کی ترتیب دی گئی، پہلا جمعہ۔ اب ان کے بعد ابھی ہم بیان کریں گے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جو 4 مسئلے تھے ان کو ترتیب دینے کے لیے وہ خالی ہو گئے، گھر آباد ہو گیا، اب آگے یہ کام ہونے تھے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج میں بھائی چارہ کرنے کی کوشش شروع کی۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی علیہ السلام کے مدینہ میں آنے سے کچھ وقت پہلے ان دونوں میں بڑی سخت قتال والی لڑائی بھی ہوئی تھی اور بہت خون خرابہ ہوا تھا، قریب کے زمانے میں۔ تھوڑا مشکل تو تھا ہی، لیکن بلا جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو، جبرائیل امین ہو جن کی مدد پر، اور صادق و مصدق سردار دو جہاں ہو، اس کے قول اور فعل ہو، بہرحال کوشش شروع ہوئی اور وہ کوشش رنگ بھی لے کے آئی۔ کچھ وقت لگا، کچھ دن لگے، بیچ میں جرگے کرو کر کے سمجھایا۔ سب سے پہلے ان کو یہی بات بتائی انہوں نے، نبی علیہ السلام نے کہی کہ آپ اگر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بات غور سے سنو، آپ اگر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسلام میں ایک مومن دوسرے مومن کا دشمن نہیں ہوتا، شرعاً نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بے انصافی اور ظلم کر رہے تو یہ اور بات ہے، خود ساختہ،
لیکن اسلام اور شریعت کے قانون میں فرقہ واریت اسلام میں نہیں ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے اسلام میں زمانہ حاضر کے ان مولویوں نے، ان مفتیوں نے اور اشرار کوفہ نے خود ساختہ ائمہ بنائے ہیں، ان کا تقلید شروع کیا ہے، اور تقریباً 73 تک بلکہ زیادہ ہوں گے اتنے فرقے بنا دیے۔ ان گزرے ہوئے ائمہ نے جو کوفہ میں تھے، بڑے بڑے ائمہ جن کے تقلید کی جاتی ہے، میں کس کس کا نام لوں گا؟ انہوں نے خود ساختہ شریعت سے نقل کر کے اسلام میں جو جائز ہی نہیں تھا فرقے بنا لیے۔ پھر وہ فرقوں میں فرقے بن گئے اور ہوتے چلے گئے۔ آج بھی وہاں پر تقریباً 22 ائمہ وقت نے اپنے کو امام بنا کر کے اس وقت کے مسلمانوں میں اپنے آپ کو پیش کیا اور بڑے دعوے دوے کر گئے۔ ان میں جو بڑے بڑے ان کی تقلید شروع ہوئی، ایک امام جو اپنے کو خود ساختہ امام بولتا ہے، اسلام میں ایک ہی امام ہوتا ہے، بہت نہیں ہوتے ہیں۔ ابو حنیفہ ہوئے، شافعی ہوئے، اور حنبل ہوئے، احمد بن حنبل، اور مالک ہوئے، اور جعفریہ ہوئے۔ یہ سب بنے بنائے ہوئے تقلیدی فرقے ہیں، اور تقریباً 22 تک ائمہ وقت نے خود ساختہ امام بنا کر کے، بہت سارے اور بھی ہے، مگر جن کی سب سے زیادہ تقلید ہوئی یہ میں نے بیان کر دیے۔ میں کہتا ہوں یہ سارے جتنے بنائے گئے ہیں اور ابھی لڑتے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، اور پھر اس ائمہ کی تقلید میں جو فرقے بنے وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ کوئی احادیث نہیں ہے، احادیث اگر جن کے پاس ہو اور اس پر عمل کیا جائے تو اسلام میں فرقے ہے ہی نہیں ہے، اور شریعت میں لڑنا کیا، ہم سب ایک ہیں۔ کیا جعفری شیعہ اور کیا دیوبندی، اور میں پہلے بھی بولا ہوں، اور کیا دوسرے جو ہے بریلی وغیرہ، پنج پیری، اور یہ جو تبلیغی فرقے بنے ہوئے ہیں، بڑی نفرت پھیلائی ہوئی ہے۔ اسلام میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے مسلمان ہیں،
اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کی اور سردار جو جہان کی ماننے والے ہیں، لیکن ائمہ وقت نے فرقوں میں مبتلا کیا۔ اگر آج یہ جو فرقے ہیں شیعہ حضرات اگر خرافات کوفہ کے پیچھے نہ چلے اور چھوڑ دے تو یہی مسلمان ہے۔ مسلمان کیسے ہوتے؟ دیوبندی اگر خرافات کو چھوڑ دے ائمہ کوفہ کی اور خرافات کوفہ تو بہترین مسلمان ہے، یہی بھی مسلمان ہے۔ مطلب ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ان تفرقہ کی وجہ سے اور خرافات کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کل ہم جنت کے بجائے جہنم میں چلے جائے، کیونکہ ان میں پڑھ کر کے خرافات کوفہ میں اور اشرار کوفہ کے پیچھے چل کر کے ہم سے شریعت محمدی فوت نہیں ہو جائے، ہم ایسے کام نہ کر بیٹھے کہ شریعت میں وہ ہو نہیں ہو، اور اگر ہو تو وہ بہت بڑا گناہگار ہے، گناہ کبیرے کا مستحق ہوتا ہے، وہ کام ہم سے نہیں ہو جائے۔ لہٰذا ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، کیا اہل حدیث اور کیا دیوبندی اور کیا بریلی اور کیا شیعہ بھائی اور کیا دوسرے بھائی اور کیا تیسرے چوتھے پانچویں جو بھی ہے، جو اسلام کی دعویٰ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اس کو شریعت محمدی بھی ماننا پڑے گا۔ اور یہ سب مسلمان ہے اگر یہ خرافات اور پھر کیوریت چھوڑ دے اور فقہ کے پیچھے نہیں لگے، قرآن اور حدیث کے پیچھے لگے اور شریعت محمدی کی پابندی کرنے لگے۔ ابھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں ہے، لیکن اس کی شرعیت جو شریعت انہوں نے وعدہ کی تھی اور احادیث مبارک جو ان سے صادر ہوئے ہیں، یہاں پر ایک جب تک کہ احادیث کی صحیح تشریح نہیں کی جائے اور ان کے معلومات نہیں کر لو تو کوفے نے کچھ بدرا لوگوں نے بہت سارے احادیث من گڑت بنائے ہوئے ہیں۔ اب ہم احادیث کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ سب سے صحیح احادیث جس میں کوئی جرح نہیں کر سکتا ہے اور پورے عالم اسلام کو قبول اور منظور ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں ہے۔ آج کل یہی ذخیرہ پیور سونے کے جیسے سونا پیور ہوتا ہے 24 گولڈ ہوتا ہے کیرٹ کا، 24 کیرٹ کا وہ پیور سونا ہوتا ہے۔ ایسے ہی صحیح حدیث جس پر سارا اسلام متفق ہے وہ بخاری شریف میں، وہ اپنے سامنے کھولو اور پڑھو۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا ہے تو کس عالم کو پکڑو، اس کو بولو، اپنے نظریے چھوڑو، اب
اپنا جو مفتی اور بڑا اپنے آپ کو شیخ بیان کرتے ہو یہ پیچھے چھوڑ دو، ہمیں اسی کتاب سے حدیث سنا، تو انشاءاللہ آپ ہدایت پائیں گے، آپ کی رہنمائی ہو۔ میں بات کر رہا تھا کہ وہ دو قبیلے، دو جھنڈیاں لے کر آپس میں لڑے، قبیلے نہیں تھے، یہ دو فرقے تھے، کیونکہ ان میں ہر قبیلے کا آدمی ہوتا تھا۔ جو ایک جھنڈا والے کو دوسرے کوئی آدمی پانی دیتا تھا، یہ جو ایک جھنڈا تھا اور دوسرے کسی نے اس کو پانی دیا اور دوسرے جھنڈی والے نے دیکھ لیا تو ان کو پکڑ کر کے گلا کاٹ دیتے تھے۔ اور کبھی وہ دوسرا جھنڈے والے جو ان دوسرے جھنڈے کی کسی آدمی کو پتہ چلتا کہ انہوں نے پانی دیا ہوا ہے اس کو، کالے نے یہ کالے سفید جھنڈے والوں کو پانی دیا ہے تو اس کو گلا کاٹا۔ سفید اور کالے جھنڈے والے نے جب کسی کو دیکھا کہ کالے جھنڈے والے کو پانی دیا ہے تو ان کا گلا کاٹا، جیل میں ڈال دو، ان کو لوٹو۔ یہاں تک ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ اوپر والا بھی جو ذبح کرنے والا تھا وہ بھی اللہ اکبر کہتا تھا، اور نیچے والا جو ذبح ہونے والا تھا وہ بھی اللہ اکبر کہتا تھا۔ ارے بھائی یہ حال دیکھو، یہ ہمارے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقہ واریت سے اور فقہ کے پیچھے پڑھ کر کے مقلدین بن کر کے یہ حالت ہو گئی، اور اوپر والا کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کیوں ان کو ذبح کر رہا ہوں، بس اللہ اکبر کہتے تھے، چھری لے کے ذبح کرتے۔ نیچے والے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کیوں ذبح ہو رہا ہوں، بس وہ ذبح ہو جاتا، پھر ساتھ میں پرچی بھی ڈال دیتا تھا کہ ان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھے، جو جنازہ پڑھے گا ان کو ہم دیکھے گا۔ دیکھو یہ حال ہے، ایک علاقے میں رہنے والے ایک دریا کے پانی پینے والے، ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے، آپس میں رشتہ داریاں بیٹی بہنوں کی کیے ہوئے، یہ حال تھا۔ یہ کیوں بنا؟ یہ تقلید کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، فقہ کے پیچھے، احادیث چھوڑ کے فقہ کے پیچھے بھاگنے والا۔ میرے بھائیوں 9 سال تک لڑے، مگر پھر بھی کیونکہ وہ حدیث تھا نہیں ان کے پاس، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ان میں کچھ فیصلہ نہیں ہوا۔ مگر بزور شمشیر جو حکومت نے چلائی اور مداخلت کی، دونوں کو رام کیا، اور تب جا کر کے یہ بیٹھے، کیونکہ حکومت تو حکومت ہوتا ہے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس بہت سارا فوج ہوتا ہے، پولیس ہوتا ہے۔ جب اتنے سارے قتال اور تباہی ہوئی تو حکومت نے آ کر کے ان میں فیصلہ تو نہیں ہوا، یہ رہ گیا ہے، صرف اتنا ہوا کہ عرضی صلح ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں فرقے گلا کاٹنے والے ایک ہی بازار میں، ایک ہی ہوٹل میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور ابھی کوئی جھگڑا نہیں ہے،
بس دل میں ہے، کیونکہ حکومت سے ڈرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ڈرتے ہیں، شریعت کے پابند نہیں ہے، شریعت محمدی کی۔ اور اس کے ائمہ کہتے ہیں سادہ لوگوں کو کہ آپ کے پاس جب کسی مسئلے میں احادیث آ جائے اور ساتھ میں امام کا قول آ جائے، دیکھو تو اس مصیبت کو دیکھو، اس عذاب کو دیکھو جو ہم میں آیا ہوا ہے، کہ اگر اپنے امام کے قول کے سامنے صحیح حدیث آ جائے تو اس کو نہیں لو، ان پر عمل نہیں کرو، آپ کو امام کے قول کے پیچھے ہی چلنا چاہیے۔ ان قولوں نے، ان تقلیدی قولوں نے، ان کوفی خرافاتوں نے یہاں تک لایا کہ 700-800 قریب آدمیوں کے گلے کاٹے، گھر برباد ہوئے، دربدر ہوئے، فیملیاں، نوکریاں گئے، کاروبار برباد ہوا، اور بعد اب بھی وہاں پر ہے، کیونکہ ڈنڈے کے زور پر حکومت نے ان میں صلح کرائی ہے، فیصلہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس حدیث ہی نہیں ہے۔ یہی بات، یہی قول سردار دو جہان نے ان دونوں قبیلوں کے سامنے رکھ دی کہ بھائی صاحب، آپ اسلام میں تو داخل ہوئے ہو اور ہو رہے ہو، ہماری اسلام کی آپ نے مدد بھی کی، اسلام والوں کو مدینے میں آ کر کے آپ نے جگہ دی، اور آپ یہاں بہت بااثر قبیلے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا یہی قول ہے، نبی علیہ السلام نے بولا کہ آپ اپنے بھائی چارہ کرو، اپنے آپس میں اپنے آپ کو معاف کرو، جتنے بھی خون خرابے اور جنگ آپ میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد صحیح مومن بن کے ہمارے ساتھ شرعیہ محمدی میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں مومن بن کے داخل ہو جاؤ، فسادی بن کے نہیں۔ بہت بیٹھکے ہوئے، کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ یہ اپنے صدیوں سے چلنے والا دشمنی اور خون ریزی اور توان طوفان والے معاملات کو نبی علیہ السلام کے سامنے اور اس کے شریعت کے سامنے، قرآن کریم کے سامنے، رب العالمین کے سامنے پیچھے نہیں پھینکتے، ان کو پیچھے پھینک کر کے مرد مومن بن کر کے، بائی بن کر کے آپ کو آنا ہوگا۔ ہم اسلام میں آپ کو ایسے آنے نہیں دیں گے۔ اس کوشش میں کبار بزرگ اصحابہ، مہاجرین اور نبی علیہ السلام نے بہت تگ اور دوڑ کی۔ آخر میں وہ دونوں قبیلے اس پر راضی ہوئے کہ ہم نے آپس میں جو خون خرابہ کیا ہوا ہے، جو نقصان طوفان کیے ہوئے ہیں، وہ سب ہم ایک دوسرے کو اسلام کے لیے، رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
بلکہ سب سے پہلے رب العالمین کے لیے پھینک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور گلے مل کر کے، دونوں مل کر کے مومن بن کے اسلام کے دفاعی خدمت کریں گے، عسکری رنگ میں داخل ہوں گے، امدادی رنگ میں داخل ہوں گے، ہر طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کریں گے۔ رب العالمین کی توحید پر الوہیت سب سے پہلے ضروری یہ ہے، ورنہ آپ مشرک ٹھہریں گے۔ جتنے بھی اسلام میں خدمت کرو، آپ کے الوہیت میں فرق ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کے یہ سارے اعمال مقبول نہیں ہو سکتے۔ وہ الوہیت کو آپ قبول کر کے دل سے اور زبان سے قرآن کریم کے آیات پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اور آخرت پر یقین ایمان لانا کہ ہم ایک دن اس خالق اور مالک کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پیش ہوں گے۔ پھر نہ وہاں ہماری ائمہ تقلید چوڑائی کر سکتے ہیں اور نہ شفاعت کر سکتے ہیں سوائے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہیں آپ کے شفاعت کریں گے، اور قیامت میں یہ امام العشر ہوگا۔ تو جب تک کہ یہ آپ میں نہیں ہو، آپ کو شریعت محمدی پر عمل کرتے ہوئے یا ان کے تحت رہتے ہوئے، سب سے پہلے میں نے بیان کیا توحید، پھر اس کے بعد رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر شریعت محمدی پر ایمان لانا۔ اس سے پہلے جو ہم نے بیان کیے اور پر بھی، اور صحیح مومن بن کر کے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے انما المؤمنون اخوۃ، سب مومن بھائی ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی دیوبندی نہیں ہے، کوئی بریلی نہیں ہے، کوئی پنجپیری نہیں ہے، کوئی اہل حدیث نہیں ہے، کوئی تبلیغی نہیں ہے، سب مومن بنیں گے انشاءاللہ، اور ہے بس یہ خرافات چھوڑ دیں، پھر آپ کامیاب ہوگے، آپ کا عبادت مقبول ہوگا، آپ کی صدقات مقبول ہوگی، آپ کی جہاد مقبول ہوگی، آپ کے دعوت مقبول ہوگی، جب وہ شریعت محمدی کے تحت ہو، احادیث کی روشنی میں ہو، نہ کہ خرافات کوفہ، اشرار کوفہ اور بدعات کوفہ اور فقہ کوفہ اور وغیرہ وغیرہ میں آپ پڑھ کر کے اپنے اسلام عظیم اسلام کو ضائع کریں گے۔ میرے بھائیو، امید ہے انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو پورا سمجھ میں آئی ہوگی، صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپ ان میں اصلاح کرو، لیکن اصلاح ہم کس چیز پر کریں گے؟
یہ صلح کریں گے جو لڑتے لڑتے زبردستی صلح بنایا نہیں. اصلاح ان میں یہ مومن بھائیوں میں جو خرافاتوں اور تقلید کی وجہ سے ادھر ادھر ہوئے ہیں، اصلاح ان میں صحیح قرآن کریم کے آیاتوں پر صحیح دل سے عمل کرنے کی اور حدیث پر عمل کرنے کی، پھر ان پر مضبوط چلنے کی اعمال کو انشاءاللہ ہم اس فرقیت سے، اس تقلیدیت سے اور خرافات کوفہ سے، اشرار کوفہ سے انشاءاللہ باذن اللہ ہم محفوظ ہوں گے. اس کے لیے سوچنے کی، نفرت دل میں نہیں رکھنے کی، بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنے کی کہ جب ایک ہی امام، صرف ایک ہی امام قیامت کے دن میں ہماری شفاعت کر سکتا ہے، وہ ہے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ہم ان کے شریعت پر چل کے، ان کی لائی ہوئی کتاب پر چل کے اور توحید لے کے دل میں لے کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. جیسے کہ نبی علیہ السلام کا حدیث مبارک ہے کہ انہوں نے کہا ہے ترکتم فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما امسکتم بہا. ہم تم میں دو امر چھوڑے جا رہے ہیں، اب بالکل گمراہ نہیں ہوں گے. میں بھی کہتا ہوں کہ گمراہ نہیں ہوں گے بھائیو. ما امسکتم بہا، اگر ہم ان دونوں کو مضبوط پکڑیں. وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. بس یہ خرافات، یہ فرقیت، یہ تقلیدیت ہمیں نہ شفاعت مل سکتی ہے، نہ ہمیں جنت کا راستہ مل سکتی ہے. دیکھو بھائی، سنبھال کے، آپ کے پاس وقت ہے، سوچو، فکر کرو. ہم جو آپ کو سامنے کہہ رہے ہیں یہ اپنے بطن سے نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے کوئی ایجنڈا نہیں ہے ہمارا، کوئی بھی اپنا اور کوئی مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں. صرف توحید للہ اور ایک امام رسول اللہ اور حدیث رسول اللہ اور قرآن کریم پر ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں. انشاءاللہ خود بھی ہم پابندی کریں گے، آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. اور اسی پر اوس اور اوس اور خزرج نے بائی والی کی اور بھائی چارہ ہو گیا، ان میں صلح ہو گیا. پھر انہوں نے وہ اسلام میں مل کر کے وہ بہادری دکھائی، وہ امداد کیے، وہ جہاد کیے جو آدمی سوچ کر کے عقل دنگ رہ جاتا ہے. انشاءاللہ آج اتنا ہی کافی ہے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی جو 4 مسئلے تھے ان میں سے ایک بیان کیا، 3 باقی ہے. اس پر تفصیل سے انشاءاللہ غور کریں گے، بات چیت کریں گے، آپ کے رہنمائی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.